بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات ہونے والی ہے، جلدی کرو۔ اور کتنی دیر لگے گی؟ کب سے تم کہہ رہی ہو 5 منٹ، لیکن اب تک تو تمہارے 5 منٹ ہوئے نہیں۔ 1 گھنٹے سے اوپر وقت ہو گیا ہے اور کتنی دیر لگانی ہے؟ سائمہ مسلسل میرے سر پر کھڑی جھنجھلا کر بولے جا رہی تھی اور میں اپنے کام میں اتنی مصروف تھی کہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ اتنے دن بعد تو یہاں آنے کا موقع ملا تھا، اب یہ موقع ہاتھ سے جانے کیسے دیتی؟ دوبارہ اسے 5 منٹ کا اشارہ کیا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ مجھے مجسمہ سازی کا بہت شوق تھا، روزانہ دل کرتا کوئی نہ کوئی نئی چیز تراشوں، لیکن میرے ابا بہت سخت تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجسمہ سازی بہت ہی گناہ والا کام ہوتا ہے، اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہیں سخت سے سخت عذاب ہوگا۔ لیکن میں ان سے چھپ کر یہ کام کیا کرتی تھی۔ مہینے میں 1-2 بار تو مجھے اس خالی مکان میں آنے کا موقع ملتا تھا۔ بہت پہلے یہاں پر ایک آدمی رہتا تھا جو مجسمہ سازی میں ماہر تھا، اسی سے میں نے یہ کام سیکھا تھا۔ وہ روز کوئی نہ کوئی نیا مجسمہ بناتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اتنی مہارت تھی کہ میں اس کے کام کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی تھی۔ بچپن میں کھیلتے کھیلتے اس کے مکان کے باہر آ جاتی۔ ایک دن میں نے اس کے مٹی میں لت پت ہاتھوں کو دیکھا تو حیران رہ گئی کہ یہ کیا بنا رہا ہے۔ حالانکہ مٹی سے تو بچے کھیلتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی خوبصورت مجسمہ بنا رہا تھا۔ یہ کام دیکھ کر مجھے بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی ایسا ہی ایک مجسمہ بناؤں۔ بھاگی بھاگی گھر گئی اور اپنے ابا سے کہا کہ ابا، وہاں ایک مکان میں آدمی رہتا ہے جو کہ مٹی سے بہت خوبصورت انسان بناتا ہے، مجھے بھی ویسا ہی بنانا ہے۔ ابا نے یہ سنا تو کہنے لگے، نہیں بیٹا، آئندہ یہ بات اپنے منہ سے مت نکالنا، وہ غلط کام کرتا ہے اور اسے بے حد گناہ ملے گا۔ میں نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ میری بات نہیں سنتا۔ تم آئندہ اس کے گھر کے قریب مت جانا۔ ابا نے مجھے منع کیا، لیکن میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مجھے بھی بالکل ویسا ہی مجسمہ بنانا ہے۔ میں چھپ کر روزانہ اس کے مکان کے باہر جا کر کھڑکی سے اندر جھانکنے لگ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ میں اسے دیکھ رہی ہوں، لیکن وہ نظر انداز کرتا تھا۔ کبھی بھی اس نے مجھے ٹوکا نہیں کہ یوں جھانکو مت۔ میں کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک مجسمہ بنا رہا ہے، اور جس دن وہ مکمل ہو گیا اس نے مجھے اپنے مکان کے اندر بلایا۔ کہنے لگا، تمہیں بھی مجسمہ سازی میں دلچسپی ہے؟ میں نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس وقت میں اتنی چھوٹی تھی کہ مجسمہ سازی کا مطلب نہیں پتہ تھا، بس یہ سمجھ میں آتی تھی کہ وہ مٹی سے کوئی چیز بناتا ہے جو انسانوں کی طرح دکھتی ہے۔ اس نے میرے سامنے مٹی رکھی اور کہنے لگا، کوئی بھی چیز بناؤ۔ میں نے ایک چڑیا بنا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ میرا ہنر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا، تم میں تو بہت اچھی صلاحیت ہے، تم یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہارے ابا تمہیں اس کام سے روکتے ہیں، اکثر وہ مجھے بھی منع کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے اور غلط کام ہے، اس کا بہت گناہ ملتا ہے، لیکن مجھے یہ کام کرنا بہت پسند ہے، کیا میں تمہیں یہ کام سکھاؤں؟ میں نے جھٹ ہاں میں سر ہلا دیا اور اس نے مجھے مجسمہ سازی کا کام سکھانا شروع کر دیا۔ کھیلنے کے بہانے روزانہ اس کے مکان پر آتی اور اس سے تھوڑے سے وقت کے لیے مجسمہ سازی سیکھتی۔ یوں مجھے وقت کے ساتھ ساتھ اچھا کام آ گیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس دن ابا کو پتہ چل جاتا کہ میں ان سے چھپ کر یہ کام سیکھ رہی ہوں، اس دن ابا مجھے گھر سے نکلنے سے روک دیتے۔ ہم 3 بہنیں تھیں۔ ہماری امی کی وفات کئی سال پہلے ہو گئی تھی۔ ابا نے ہی ہمیں پالا پوسا تھا۔ ابا گاؤں کے مولوی تھے، سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ گاؤں میں جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تو وہ بھاگا بھاگا ابا کے پاس ہی آتا تھا اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتا، پھر ابا جو حل بتاتے وہ اس کے مطابق ہی اپنے مسئلے کو حل کرتا۔ ابا پر سب لوگ بہت بھروسہ کرتے تھے، اس لیے ہمیشہ وہ احتیاط کرتے کہ ان کی اپنی بیٹیاں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ کریں تاکہ لوگ ان پر انگلی نہ اٹھا سکیں۔ میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی اور ابا کی لاڈلی بھی تھی۔ ہم گاؤں کے اسکول میں ہی پڑھنے جاتے اور دوپہر کے وقت ابا سے سپارہ پڑھتے۔ گاؤں کے بہت سے بچے ابا کے پاس سپارہ پڑھنے آتے تھے۔ پڑوس میں رہنے والی ایک لڑکی سے میری دوستی تھی، ہم دونوں بچپن کی دوست تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ میں مجسمہ سازی کا کام سیکھنے اس گھر میں جاتی ہوں، لیکن میں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ تم ابا کو یہ بات ہرگز نہیں بتاؤ گی، اگر تم نے ایسا کیا تو ہم دونوں کی دوستی ٹوٹ جائے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ میں کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میری چھوٹی بہنوں کو بھی اس بات کا پتہ تھا، لیکن وہ تو جانتی تھیں کہ ابا کو یہ بات نہیں بتانی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے راز رکھ لیتے تھے۔
ابا گاؤں کے مولوی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی زمین پر کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے تھے۔ ہماری چھوٹی سی زمین تھی، اس پر فصل اگاتے اور اس کا دھیان رکھتے۔ جب فصل پک جاتی تو کاٹ کر بیچ دیتے۔ یوں ہمارا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میں 8ویں جماعت میں پہنچ چکی تھی۔ ابا کا ارادہ تھا کہ میٹرک کے بعد مجھے ایک مدرسے میں داخل کروا دیں گے جہاں رہ کر میں عالمہ کا کورس کروں گی۔ ابا کے اس فیصلے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جیسے ہی میں بڑی ہوئی، ابا نے مجھے ہر وقت باہر نکلنے سے منع کر دیا اور کہنے لگے کہ لڑکیوں کا یوں ہر وقت منہ اٹھا کر باہر گھومنا اچھی بات نہیں ہے۔ اب تم گھر پر رہا کرو اور گھر پر دھیان دیا کرو۔ میری باقی بہنوں کو بھی ابا نے سختی کرنا شروع کر دی تھی۔ جب سے ابا نے گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا تھا، مجسمہ سازی کا کام بھی رک گیا تھا۔ میرے ہاتھوں کو مجسمہ سازی کی عادت لگ گئی تھی۔ نہیں کرتی تھی تو بے چین رہتی تھی۔ آخر میں وہاں کیسے جاؤں اور مجسمہ سازی کیسے کروں، یہ سوچ صبح و شام مجھے پریشان کرنے لگ گئی تھی۔ اور ایک دن ابا سے بہانہ بنا کر میں گھر سے باہر نکلی اور سیدھا اس مجسمہ ساز کے مکان پر پہنچ گئی۔ لیکن وہاں پہنچ کر مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ مجسمہ ساز وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے گھر پہ ایک کاغذ رکھا ہوا تھا جس پر ایک نوٹ لکھا تھا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اب یہ مکان اور یہ مجسمے تمہارے ہوئے۔ کچھ دن سے مسلسل کچھ عجیب باتیں ہو رہی ہیں۔ میں مزید یہاں نہیں رک سکتا ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے اس گھر پر کسی کا سایہ ہے۔ جب بھی کام کرتا ہوں کوئی نہ کوئی آہٹ سنائی دیتی ہے اور کسی کے ہونے کا احساس مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ اگر تم چاہو تو اس کام کو جاری رکھ سکتی ہو، ورنہ اس گھر کو بند کر دینا۔ میں جانتی تھی کہ یہ نوٹ اس مجسمہ ساز نے ہی لکھا ہے اور اس کی مخاطب میں ہی ہوں، کیونکہ اس کے گھر پر صرف میں ہی مجسمے بنانے آتی تھی۔ نہ جانے وہ کس آسیب کی بات کر رہا تھا۔ میں نے تو آج تک یہاں پر کوئی آسیب نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی میں اس کے پاس کام کرنے آتی تھی تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جو غیر معمولی لگتا۔ مجھے تو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گاؤں والوں کے ڈر سے یہاں سے چلا گیا ہو، کیونکہ گاؤں والوں کو پسند نہیں تھا کہ وہ یہاں مجسمے بنائے۔ کئی بار گاؤں والوں نے اسے اس کام سے روکا تھا اور کہا تھا کہ اگر اس نے یہ کام نہیں چھوڑا تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ گاؤں والے ہی آسیب بن کر اسے پریشان کر رہے ہوں۔ خیر، ان سب باتوں سے میرا کیا لینا دینا۔ وہ بے شک یہاں سے چلا گیا تھا، لیکن اپنا ہنر مجھے سکھا گیا تھا۔ مجھے کوئی افسوس نہیں تھا کہ وہ جہاں مرضی جائے، بلکہ مجھے تو اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ سارے کے سارے مجسمے میرے ہیں، اور اب مجھے ایک ایسی جگہ مل گئی ہے جہاں میں اپنی مرضی سے کام کر سکتی ہوں۔ مفت میں مجھے یہ جگہ مل رہی تھی، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ میں نے اس مجسمہ ساز کو دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اچھا تھا وہ یہاں نہ آتا۔ اگر وہ واپس آ جاتا تو دوبارہ اس مکان پر قبضہ کر لیتا اور ان تمام چیزوں کو میں اپنی مرضی سے استعمال بھی نہ کر پاتی۔ میں روزانہ تو وہاں نہیں آ سکتی تھی، لیکن جب موقع ملتا یہاں آ جاتی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہاں پر موجود چیزیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی تھیں، نہ ہی مٹی ختم ہوتی تھی اور نہ ہی دیگر چیزیں۔ ہمیشہ وہ اتنی ہی رہتی تھیں۔ میں نے اس چیز پر کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ ایک دن میں اس مکان میں بیٹھی مجسمہ بنا رہی تھی تو مجھے واقعی میں وہاں کسی کی آہٹ سنائی دی اور بار بار کسی کی پرچھائی نظر آ رہی تھی۔ اس بات سے میں ڈر گئی۔ ویسے تو میں ہمیشہ صدف کے ساتھ ہی آتی تھی، لیکن جب اکیلی آتی تو مجھے وہ پرچھائی لازمی نظر آتی تھی، اور کبھی تو کچھ لوگوں کے بولنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ میں سہم جاتی تھی، لیکن اپنے اس کام سے مجھے اتنا پیار تھا کہ میں خود کو اس میں گم کر لیتی تھی۔ ایک دن میں کافی دیر تک بیٹھ کر مجسمہ بناتی رہی۔ تبھی یوں لگا جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہو اور میرے ہاتھ کو اپنی مرضی کے رخ پر گھما گھما کر مجھ سے مجسمہ بنوا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میں وہاں سے الٹے قدموں بھاگتی ہوئی واپس گھر آ گئی۔ میں نے گھر آ کر صدف کو اس بارے میں بتایا تو وہ پریشان ہو گئی، اور ابا نے ہماری باتیں سن لی۔ مجھے یہ بات پتہ نہیں چلی کہ کب ابا وہاں آ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہماری باتیں سنی۔ انہوں نے مجھے خوب ڈانٹا کہ تم یہ کام کیوں کرتی ہو، منع کرنے کے باوجود تم وہاں جاتی ہو۔ میں ابا سے آگے سے جھگڑنے لگ گئی۔ بعد میں صدف میرے پاس آئی اور مجھ سے بولی، تم اس کام کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو؟ ہمارے لیے خطرہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کام کے پیچھے اس دن تم نے ابا سے بھی بدتمیزی کی ہے۔ جانتی ہو یہ غلط کام ہے، اس کے باوجود کرنا چاہتی ہو۔ صدف مجھے سمجھائے جا رہی تھی، لیکن میں اس کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی۔
میں نے اس دن کا واقعہ بھی اسے سنایا تھا کہ مجسمہ بناتے ہوئے کیا ہوا۔ صدف نے کہا کہ ضرور وہاں پر کوئی غلط لوگ موجود ہوں گے، تمہیں وہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے تھا۔ اب دوبارہ وہاں گئی تو میں سیدھا جا کر ابا کو بتا دوں گی۔ وہ یقیناً اب واقعی میں جا کر ابا کو بتا دیتی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب کچھ دن تک وہاں نہیں جاؤں گی، اور صدف کے سامنے بھی میں نے دوبارہ مجسموں کا نام نہیں لیا۔ اسے لگا کہ شاید میں سدھر گئی ہوں، لیکن صبح و شام میرے دماغ میں صرف مجسمے ہی گھومتے رہتے تھے۔ ہمیشہ سوچتی تھی کہ کس کا مجسمہ بناؤں، ہر طرح کی تصاویر دماغ میں چلتی رہتی تھیں۔ سب سے پہلی بار تو میں نے چڑیا کا مجسمہ بنایا تھا، اور وہ مجسمہ اب بھی اس مجسمہ ساز کے مکان پر رکھا ہوا تھا۔ اس گاؤں میں ہمارے زیادہ رشتہ دار تو نہیں رہتے تھے، بس دور پار کے 1-2 رشتہ دار تھے، باقی سب شہروں میں رہتے تھے۔ میرے ایک ماموں تھے جو قریبی شہر میں رہتے تھے اور اکثر ہم سے ملنے آتے جاتے رہتے تھے، اور ہم بھی ان سے ملنے شہر جاتے تھے۔ اب کافی عرصہ ہو گیا تھا ہم وہاں نہیں گئے تھے۔ وہ بار بار فون کر کے ہمیں بلاتے، لیکن وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ مجھے شہر بہت پسند تھا۔ میں نے سنا تھا کہ وہاں پر بڑی بڑی آرٹ گیلریز ہوتی ہیں، جہاں پر لوگ اپنے کام کو نمائش کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو ان کا کام پسند آ جاتا ہے وہ ان چیزوں کو خرید بھی لیتے ہیں۔ میں بھی دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ایک دن میں بھی کسی آرٹ گیلری میں اپنے مجسمے رکھوں گی اور مہنگے داموں بیچوں گی۔ میری ان تمام خواہشوں اور سوچوں سے بے خبر ابا گاؤں والوں کے مسائل حل کرنے میں مصروف تھے۔ جب میں نے اپنا میٹرک مکمل کر لیا تو ابا نے مجھے ایک مدرسے میں عالمہ کا کورس کرنے کے لیے ڈلوا دیا۔ میں 1 سال ہی وہاں رہ سکی، اس کے بعد واپس آ گئی۔ میں نے ابا سے کہا کہ مجھ سے وہاں نہیں رہا جائے گا۔ وہاں پر ہر کوئی مجھ سے کہتا تھا کہ مجسمہ سازی گناہ ہوتی ہے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ ابا نے جب دیکھا کہ میں وہاں رہ کر پڑھنا نہیں چاہتی ہوں تو مجھے واپس بلا لیا، اور میں نے پھر سے وہی کام کرنا شروع کر دیا۔ صدف اب مجھے منع بھی نہیں کرتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سننی ہے۔ انہی دنوں ابا نے کہا کہ میں شہر جا رہا ہوں، اگر تم لوگ ساتھ جانا چاہتے ہو تو آ جاؤ، ویسے بھی تمہارے ماموں تمہیں یاد کر رہے تھے۔ شہر جانے کا سن کر تو میں اور خوش ہو گئی۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا ہم ماموں سے ملنے نہیں گئے تھے، اس لیے مجھے خوشی ہو رہی تھی۔ کم سے کم ہم 1 ہفتہ تو ضرور وہاں پر رکتے۔ اپنی کزنز کے ساتھ میرا اچھا وقت گزرتا تھا۔ صدف بھی بہت خوش تھی۔ ہم نے اپنا سامان وغیرہ پیک کیا اور ابا کے ساتھ شہر کی طرف نکل آئے۔ گاؤں میں ایک سوزوکی والا رہتا تھا، ہم نے اسی سے بات کر لی تھی، وہ ہمیں شہر چھوڑنے جا رہا تھا۔ شہر تک کا فاصلہ تقریباً 4 گھنٹے کا تھا۔ ہم دوپہر کے وقت نکلے تھے اور اب شام ہو چکی تھی۔ سورج غروب ہو گیا تھا، چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا تھا۔ راستے میں جنگل پڑتا تھا اور جنگل کے بیچ سے ہی روڈ نکلتی تھی۔ جب ہم اس روڈ پر پہنچے تو اچانک سے سوزوکی خراب ہو گئی۔ سوزوکی والے نے ہم سب کو نیچے اترنے کو کہا اور گاڑی کا ٹائر چیک کرنے لگا، لیکن کوئی خرابی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا، ہمارے پاس روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، یہاں کوئی مدد بھی نہیں مل سکتی تھی۔ ایسے میں جب گاڑی خراب ہو گئی تو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ابا نے سوزوکی والے سے کہا کہ کتنی دیر اور لگے گی، میرے ساتھ بچیاں ہیں اور یوں ہم بیچ جنگل میں کھڑے ہیں، کوئی مصیبت ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ سوزوکی والا کہنے لگا، آپ لوگ انتظار کریں، میں گاؤں جا کر سامان لے کر آتا ہوں، مجھے لگتا ہے گاڑی میں خرابی کافی زیادہ ہو چکی ہے۔ ابا نے اسے منع کیا اور کہا کہ اگر تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو ہم لوگ اکیلے کیا کریں گے، اور تمہیں واپس آنے میں بہت وقت لگ جائے گا۔ اتنی رات کو جاؤ گے اور واپس آؤ گے، ایسا کرتے ہیں ہم سب مل کر گاؤں واپس چلے جاتے ہیں، تم گاڑی یہیں کھڑی کر دو، صبح آ کر لے جانا۔ سوزوکی والا بھی مان گیا، کیونکہ اس وقت یہی صحیح فیصلہ لگ رہا تھا۔ یہ سب یہاں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے اور میں چلتے چلتے تھوڑا آگے نکل آئی۔ ابا نے مجھے پیچھے سے آواز دی، سائمہ کہاں جا رہی ہو؟ ہمیں گاؤں کی طرف جانا ہے، یہاں سے آگے جنگل ہے، اگر تم اس راستے پر چلی گئی تو واپسی کا راستہ بھٹک جاؤ گی، جلدی آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ رات کے وقت یہاں رکنا ٹھیک نہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی جنگلی جانور باہر نکل آئے اور تمہیں نقصان پہنچا دے۔ ہمارے ساتھ سامان بھی تھا اور ابا نے کہا تھا کہ سامان یہیں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس اندھیرے میں سامان لے کر چلنا بہت مشکل تھا، ہم خود کو ہی سنبھال لیتے تو بہت بڑی بات تھی۔ ابا مجھے مسلسل آوازیں دیے جا رہے تھے،
لیکن میں ان کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی اور بس آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ آگے روڈ بالکل ختم ہو گئی تھی اور ویران علاقہ تھا، یوں لگتا تھا جیسے کوئی میدان ہے۔ میں نے آس پاس دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے کچھ ٹھیک سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ ابا لوگوں کی آواز آنا بھی تقریباً بند ہو گئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت دور سے بلا رہے ہیں۔ میں بس آگے ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی درختوں کے بیچ مجھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو وہاں ایک 19-20 سال کا لڑکا بیٹھا تھا اور وہ کسی انجان زبان میں کچھ گا رہا تھا۔ اس کے گانے کی آواز مجھے یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ اس آواز میں بہت ہی سوز اور درد پنہا تھا۔ اس سنسان جنگل میں اس کی آواز گونج رہی تھی اور عجیب سا سحر پیدا کر رہی تھی۔ چلتے چلتے میں اس کے قریب پہنچ گئی اور اس کے عین سامنے بیٹھ گئی۔ میں چپ چاپ اسے گانا گاتے سن رہی تھی۔ جب اس نے گانا گانا ختم کیا تو میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم کون ہو؟ راستہ بھٹک گئی ہو؟ میں نے خاموشی سے نام سر ہلا دیا۔ اب تک میں اس کے گانے میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس سے سوال کیا، تم اتنا اچھا کیسے گا لیتے ہو؟ مجھے بھی سکھاؤ گے؟ وہ بولا، ٹھیک ہے، میرے پیچھے آؤ۔ میں اپنے گھر والوں سے اب بچھڑ چکی تھی اور کافی آگے نکل آئی تھی۔ اب اس کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے ساتھ لیے جنگل کے بالکل بیچ میں آ گیا۔ وہاں چھوٹے چھوٹے 10 مکان بنے ہوئے تھے۔ اس نے ان مکانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرا پورا خاندان یہیں رہتا ہے۔ میں حیران ہوئی کہ جنگل کے بیچوں بیچ یہ لوگ آباد ہیں، یہاں رہتے کس طرح ہوں گے؟ مجھے ساتھ لیے وہ لڑکا ایک مکان میں داخل ہو گیا۔ پورا مکان اندر سے خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور خود اندر جا کر ایک گٹار اٹھا لایا۔ میں نے جب اس کے پاس گٹار دیکھا تو میں سمجھی شاید ان کا خاندانی پیشہ ہی گانا گانا ہے، مگر بعد میں اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ ان کے خاندان میں کوئی بھی گانا نہیں گاتا سوائے اس کے۔ اسے یہ کام بہت پسند ہے۔ اس کے پاس گٹار کے ساتھ ساتھ بانسری بھی موجود تھی۔ جب اس نے مجھے بانسری بجا کر دکھائی تو میں حیران رہ گئی۔ اس سے یہ تمام چیزیں بہت اچھے سے استعمال کرنا آتی تھیں۔ وہ بہت ہی دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا، کیونکہ اس کے گھر والوں کو پسند نہیں تھا کہ وہ گانا وغیرہ گائے۔ یہ تمام چیزیں اس نے ان سے چھپا کر رکھی ہوئی تھیں۔ اس گھر میں وہ اکیلے رہتا تھا اور اس کا باقی خاندان باقی کے 9 گھروں میں رہتا تھا۔ مجھے کافی عجیب لگا کہ ایک خاندان ہونے کے باوجود الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ کھاتے پیتے کیسے ہو اور یہاں جنگل کے بیچ میں کس طرح سے رہتے ہو، تو وہ مجھے لیے مکان سے باہر آیا اور کچھ فاصلے پر لے جا کر کھڑا کیا اور کہنے لگا، یہ دیکھو، یہ ہمارا علاقہ ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک ایسا علاقہ بھی موجود ہے۔ وہاں بازار وغیرہ سب کچھ بنے ہوئے تھے، طرح طرح کی چیزیں تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے میں پرانے وقتوں میں آ گئی ہوں۔ شاید میں نے وقت کا دروازہ پار کر لیا تھا۔ یہ دنیا تو بالکل ہی الگ دنیا تھی۔ میں اس کے ساتھ اس بازار میں گھومنا شروع ہو گئی۔ پرانے وقتوں کی ساری چیزیں وہاں پر موجود تھیں۔ ایک دکان پر کھڑے ہو کر اس نے مجھے ایک آئینہ دکھایا۔ وہ آئینہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ میری آنکھوں میں پسندیدگی دیکھ کر اس نے وہ آئینہ میرے لیے خرید لیا اور تحفے میں مجھے دے دیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ اس آئینے کو صرف 14ویں کی رات ہی استعمال کروں، اس سے پہلے اس میں اپنا چہرہ نہ دیکھوں۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ اس آئینے کے اوپر ایک کاغذ لگا ہوا تھا اور مجھے 14ویں کی رات ہی اسے ہٹانا تھا۔ میں وہ آئینہ لے کر اس کے ساتھ واپس اس کے مکان میں آ گئی۔ اس نے مجھے رہنے کے لیے کمرہ دیا اور بولا، تم یہیں پر رہ سکتی ہو۔ میں نے اس لڑکے کو بتایا کہ میں مجسمہ سازی میں کافی ماہر ہوں، بچپن سے مجھ میں یہ ہنر ہے، لیکن میرے ابا مجھے مجسمے بنانے سے منع کرتے ہیں۔ ان سے چھپ کر میں یہ کام کرتی ہوں۔ کیا تم میرا ہنر دیکھنا چاہو گے؟ اس نے فوراً سے سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے مٹی اور باقی چیزیں منگوائیں اور وہیں بیٹھ کر اس کا مجسمہ بنانے لگی۔ میں نے تھوڑا سا حصہ بنایا اور اس سے کہا کہ باقی مجسمہ میں کل بناؤں گی۔ ایک مجسمہ بنانے میں کافی دن لگ جاتے ہیں۔ یہ بہت محنت اور وقت طلب کام ہوتا ہے۔ وہ لڑکا بولا، تم نے اب تک مجھے بتایا نہیں کہ تم کہاں سے آئی ہو، کیا راستہ بھٹک گئی تھی؟ اس کی بات سن کر مجھے یاد آیا کہ میں تو ابا کی آواز کو نظر انداز کر کے آگے ہی بڑھتی چلی آئی تھی۔ وہ لوگ اب تک میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے پورے جنگل میں مجھے جگہ جگہ ڈھونڈ رہے ہوں۔ اگر وہ ادھر پہنچیں گے تو مجھے دیکھ لیں گے۔ یہاں 10 مکان بنے ہوئے تھے، کسی کو بھی نظر آ سکتے تھے۔
اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مزے سے اس کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کاش میں ساری زندگی یہاں رہ سکوں۔ کتنی پرسکون جگہ ہے، نہ شور شرابہ اور نہ ہی کچھ اور۔ سکون سے یہاں پر میں اپنے مجسمے بنا سکتی ہوں۔ کھلی آنکھوں سے میں بہت سے خواب دیکھنے لگ گئی۔ کچھ دیر میں اس نے مجھ سے کہا کہ کھانا تیار ہے، آ کر کھانا کھا لو۔ بہت ہی لذیذ گوشت بنایا ہوا تھا۔ میں نے جی بھر کر کھانا کھایا اور اس کے کھانے کی تعریف بھی کی۔ تھوڑی دیر بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اتنی پرسکون نیند تو مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھولی تو میں نے خود کو اپنے گھر پر اپنے کمرے میں پایا۔ مجھے رات کا سارا واقعہ یاد آیا۔ اگر میں وہاں پر سوئی تھی تو یہاں پر کیسے پہنچ گئی؟ یہ بات مجھے حیران کر رہی تھی۔ میں اپنے آس پاس کے منظر سے بے حد خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ابا میرے پاس ہی بیٹھے تھے اور میری دونوں بہنیں بھی پریشان سا چہرہ لیے وہاں موجود تھیں۔ میں نے جب ان لوگوں سے پوچھا کہ میں یہاں کیسے پہنچی، میں تو جنگل میں کھو گئی تھی۔ ابا نے بتایا کہ تم جنگل کے بالکل بیچ میں مجھے زخمی حالت میں ملی تھی۔ ہم تمہیں بہت مشکل سے اس اندھیری رات میں یہاں لے کر آئے ہیں۔ میں نے ابا سے کہا وہاں کوئی گھر وغیرہ بنے ہوئے تھے کیا؟ ابا نے کہا نہیں، ایسا تو کچھ نہیں تھا، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جنگل کے بیچوں بیچ کون رہے گا؟ میں خاموش ہو گئی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مکان دیکھے تھے۔ وہاں کل 10 مکان موجود تھے اور اس علاقے میں بازار وغیرہ بھی تھا۔ وہ سب خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھا۔ پھر میں زخمی ہو کر وہاں کیسے پڑی تھی؟ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں نے اپنے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تو ابا نے مجھے روک دیا اور بولے تمہارے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک آرام کرو، ہم تمہارے ماموں کے پاس بعد میں چلے جائیں گے۔ میں نے انہیں فون کر کے بتا دیا تھا کہ ہماری گاڑی اچانک سے خراب ہو گئی تھی، اس لیے ہم شہر نہیں پہنچ پائے، اور پھر تمہاری طبیعت کا بھی بتا دیا۔ گاؤں کے حکیم نے تمہیں دوائی دے دی تھی، زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو بتانا، میں تمہیں ڈسپینسری پر لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ابا وہاں سے چلے گئے۔ میں نے صدف سے پوچھا کہ آخر کیا واقعہ ہوا تھا، مجھے جلدی جلدی ساری بات بتاؤ۔ صدف نے مجھے بتایا کہ جب گاڑی خراب ہوئی تو تم جنگل کی طرف چلنے لگ گئی تھیں۔ ہم نے تمہیں بہت آوازیں دیں کہ رک جاؤ، آگے مت جاؤ، کیونکہ آگے کوئی راستہ نہیں ہے، تم جنگل میں رات کے اندھیرے میں کھو جاؤ گی، مگر تم کسی کی کوئی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ مجبوراً ہم سب کو تمہارے پیچھے آنا پڑا، لیکن تم آگے ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد تم ہمیں نظر آنا بند ہو گئی، ہمیں لگا تم جنگل میں کہیں کھو گئی ہو۔ آس پاس تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا، وہ بہت ہی گھنا جنگل تھا۔ ہمیں اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں تم کسی جنگلی جانور کا شکار نہ بن جاؤ، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی روشنی کا انتظام بھی نہیں تھا۔ ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے تمہیں ڈھونڈتے رہے۔ کافی وقت گزر گیا، پھر تم ابا کو جنگل کے بالکل بیچ میں زخمی حالت میں بے ہوش پڑی ملی۔ بمشکل تمہیں اٹھا کر ہم گاؤں پہنچے، فوراً سے حکیم کو بلایا، اس نے علاج کیا اور بتایا کہ تمہارے جسم پر سخت زخم آئے ہیں، ابھی بھی تمہارا ایک ہاتھ زخمی ہے۔ اس کے کہنے پر میں نے اپنے بازو کی طرف دیکھا تو وہاں پر گہرے زخم لگے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے خنجر سے میرے جسم پر زخم بنائے ہیں۔ میں نے صدف سے کہا یہ سب سچ نہیں ہے، بلکہ سچ کچھ اور ہی ہے۔ تمہیں پہلے بھی میں نے ایک بار بتایا تھا نا کہ اس مکان میں کیا ہوا تھا۔ جب میں جنگل کے اندر جا رہی تھی تب مجھے وہاں ایک لڑکا نظر آیا جو اس درخت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ لگ بھگ 20 سال کا ہوگا۔ وہ بہت ہی خوبصورت آواز میں کچھ گا رہا تھا۔ میں اس کی آواز سننے کے لیے اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ گانا ختم کر کے وہ مجھے اپنے ساتھ لیے جنگل کے بیچ میں چلا آیا۔ وہاں پر 10 مکان بنے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ان 10 مکانوں میں اس کا پورا خاندان آباد ہے۔ ایک مکان میں لے کر وہ مجھے چلا گیا۔ وہاں اس نے مجھے گانے بجانے کی ساری چیزیں دکھائیں۔ وہ ساری چیزیں مجھے پرانے زمانے کی لگ رہی تھیں۔ پھر وہ اپنے علاقے میں لے کر گیا جہاں بازار بنا ہوا تھا، اور ایک آئینہ بھی خرید کر مجھے تحفے میں دیا تھا۔ جب میں تمہیں زخمی حالت میں ملی تو کیا میرے ہاتھ میں کوئی آئینہ تھا؟ صدف اپنی جگہ سے اٹھی اور ٹیبل کے پاس گئی، وہاں سے ایک چیز اٹھا کر میرے پاس لائی اور کہنے لگی تم اس آئینے کی بات کر رہی ہو؟ میں نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس نے ہاتھ میں آئینہ تھاما ہوا تھا۔ جھٹ اس کے ہاتھ سے میں نے آئینہ لیا اور کہا ہاں میں اس آئینے کی بات کر رہی ہوں۔ یہ اس لڑکے نے مجھے کہا تھا کہ جب چاند کی 14ویں تاریخ نہ آ جائے
تب تک میں اس میں اپنا چہرہ مت دیکھوں، اور میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں ایسا ہی کروں گی، اس لیے اس سے پہلے اسے مت کھولنا۔ یہ کہہ کر میں نے آئینہ دراز میں رکھ دیا تاکہ ابا کی نظر اس آئینے پر نہ پڑے۔ صدف میرے ہر راز میں شریک تھی، لیکن اس سارے واقعے کو سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ نوجوان کون تھا اور وہ علاقہ کہاں موجود تھا۔ میں نے صدف سے کہا کہ کل صبح ہم دونوں ابا سے بہانہ بنا کر جنگل کی طرف جائیں گے اور جا کر دیکھیں گے کہ وہاں پر مکان موجود ہیں یا نہیں۔ میری بات سن کر صدف راضی ہو گئی، لیکن اگلے دن گاؤں میں ایک شادی آ گئی۔ میں تو اس شادی کے بارے میں بھول ہی گئی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی ہمارے پڑوس کے لوگ شادی کی دعوت دے کر گئے تھے اور کہا تھا کہ لازمی اس شادی میں آنا ہے۔ ابا نے وعدہ کر لیا تھا۔ جب میں صبح اٹھی تو ابا سے کہا مجھے باہر کسی کام سے جانا ہے، لیکن ابا نے منع کر دیا اور کہا کہ تم جانتی ہو کہ آج گاؤں میں شادی ہے اور گاؤں کے سب لوگ ہر شادی میں مل کر کام کاج کرتے ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ شادی والے گھر میں جا کر ان کا ہاتھ بٹاؤ، جہاں بھی جانا ہے بعد میں چلی جانا۔ یہ سن کر میں دل محسوس کر رہ گئی۔ میں، صدف اور میری چھوٹی بہن ہم تینوں مل کر شادی والے گھر میں چلے آئے۔ ہمارے گاؤں کا رواج تھا کہ جب بھی کسی گھر میں شادی ہوتی تھی پورا گاؤں مل کر ایک دوسرے کی مدد کرتا تھا۔ ہر کام مل کر ہی کیا جاتا تھا۔ جس لڑکی کی شادی تھی وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور بہت مشکلوں سے اس کی شادی ہو رہی تھی۔ جب بھی اس کا کوئی رشتہ طے ہوتا تھا تھوڑے دن بعد ٹوٹ جاتا تھا۔ لڑکے والے بنا کوئی وجہ بتائے رشتہ توڑ کر چلے جاتے تھے۔ اس وجہ سے اس کے ماں باپ بہت پریشان تھے۔ وہ لڑکی 30 سال کی ہو چکی تھی لیکن اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، حالانکہ گاؤں میں 18-19 سال کی لڑکی کی شادی کر دی جاتی تھی۔ خود میرے ابا کا بھی یہی ارادہ تھا کہ اگلے سال ہر حال میں میری شادی کر دی جائے، کیونکہ میں پورے 20 سال کی ہونے والی تھی۔ مجھے شادی بیاہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن ابا کو انکار کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی، اسی لیے اس بات پر میں خاموش ہو جاتی تھی۔ جہاں مرضی میری شادی کر دیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، میرے شوق تو کچھ اور ہی تھے۔ ہم دونوں شادی والے گھر میں پہنچے تو وہاں مخصوص گہما گہمی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے والدین بہت خوش تھے کہ کم سے کم رشتہ نہیں ٹوٹا اور شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی ہے۔ شادی کا دن بھی آ پہنچا ہے۔ میں کچھ لڑکیوں کے ساتھ دلہن کے کمرے میں چلی آئی تاکہ اس کو تیار کیا جا سکے۔ مجھے مہندی بہت اچھی لگانی آتی تھی۔ اپنے ساتھ میں مہندی لے کر آئی تھی تاکہ دلہن کو مہندی لگا سکوں۔ میں اندر گئی تو وہاں لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگیں تم آ گئیں، اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہے تھے، کہاں تھی؟ چلو آؤ جلدی سے، لڑکی کو مہندی لگا دو۔ میں اس کے قریب بیٹھ کر اسے مہندی لگانے لگ گئی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم اس رشتے سے خوش ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں کیوں نہیں، اتنے عرصے سے میری شادی نہیں ہو رہی تھی، دعا کرو آج صحیح سلامت شادی ہو جائے، کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کے لیے دعا کی اور اسے اچھی سی مہندی لگا دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں باہر آئی تو دیکھا صدف باقی لڑکیوں کے ساتھ مل کر دیگر کام کروا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں، تم یہاں سنبھال لینا، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں گھر پر موجود نہیں ہوں، خاص طور پر ابا کو۔ صدف کہنے لگی تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے اسے بتایا میں اسی جنگل میں جا رہی ہوں۔ اس نے مجھے رکنے کو کہا کہ اکیلے مت جاؤ، میں بھی ساتھ چلتی ہوں، مگر میں نے اسے منع کر دیا کیونکہ اگر وہ بھی میرے ساتھ نکل جاتی تو کسی نہ کسی کو شک ہو جاتا ہم دونوں کی غیر موجودگی پر، اس لیے بہتر تھا کہ وہ وہیں پر رکتی اور میں اکیلے جنگل کی طرف جاتی۔ مجھے اس معمے کو حل کرنا تھا کہ آخر اس دن میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ 10 مکانات دیکھے تھے اور وہ علاقہ دیکھا تھا، تو ابا اور بہنوں کو کیوں نظر نہیں آیا؟ ان سب کو بھی تو دکھنا چاہیے تھا نا۔ میں احتیاط سے قدم اٹھاتی جنگل کی طرف جانے لگی۔ مجھے وہ راستہ اچھے سے یاد تھا۔ جنگل کے کنارے پر پہنچی تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کہ اگر واقعی میں وہاں پر کوئی مکان نہیں ہوا تو۔ خیر میں آگے بڑھنے لگ گئی کیونکہ تجسس بہت بری چیز ہوتا ہے۔ میں ہر حال میں یہ بات جاننا چاہتی تھی کہ اس علاقے کا راز کیا ہے۔ چلتے چلتے میں جنگل کے بیچوں بیچ آ گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہاں پر اس دن کی طرح آج بھی 10 کے 10 مکان ویسے ہی موجود تھے۔ وہ لڑکا اپنے مکان کے باہر بیٹھا آج بھی گانا گا رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کے قریب آئی اور کہنے لگی تم نے مجھے پہچانا؟ اس دن میں تمہارے ساتھ بازار بھی گئی تھی اور تم نے مجھے ایک آئینہ بھی لے کر دیا تھا۔
وہ لڑکا بولا، ہاں میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، اس دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے اسے سارا واقعہ کہہ سنایا اور کہا کہ جب میرے ابا اور بہنیں یہاں پر آئیں تو انہیں کوئی بھی مکان نظر نہیں آیا۔ ایسا کیوں ہے کہ مجھے مکان نظر آ رہے ہیں اور انہیں نہیں؟ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ مجھے لگا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ بہرحال وہ مجھے ساتھ لیے اپنے مکان میں گیا اور کہنے لگا، تم اس دن میرا مجسمہ بنا رہی تھی نا، آؤ آج باقی کا مجسمہ پورا کر دو۔ وہ میرے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کا مجسمہ بنانا شروع کیا۔ شام تک میں مجسمہ بنا کر فارغ ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جیسے ہی میں مجسمہ بنا کر فارغ ہوئی تو مجھے یاد آیا، میں تو شادی والے گھر سے چھپ کر آئی تھی۔ اب تک تو شاید سب کو پتہ چل گیا ہو کہ میں غائب ہوں۔ ابا تو بہت زیادہ غصہ کریں گے مجھ پر کہ میں بنا انہیں اطلاع دیے کہاں چلی گئی۔ اب مجھے جلد سے جلد واپس گاؤں جانا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ میرا کام مکمل ہو گیا ہے، میں واپس اپنے گاؤں جانا چاہتی ہوں، کافی دیر ہو چکی ہے، میرے گھر والے مجھے تلاش کرنے لگ جائیں گے۔ وہ بولا، نہیں ابھی مت جاؤ، ابھی کچھ کام اور بھی باقی ہیں، میرے خاندان میں اور لوگ بھی ہیں جنہیں تم سے مجسمہ بنوانا ہے، ان کے مجسمے بنائے بنا تم یہاں سے نہیں جا سکتی ہو۔ میں اس وقت اس سے بحث نہیں کر سکتی تھی، اگر اس نے مجھے نقصان پہنچا دیا تو ویسے بھی میں جنگل کے بیچوں بیچ تنہا انجان لوگوں میں موجود تھی، بہتر تھا کہ احتیاط سے کام لیتی۔ میں نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر میرے گھر والوں نے مجھے مزید ڈھونڈنا شروع کیا تو بہت مشکل پیش آ جائے گی، میں یہ کام ان سے چھپ کر کرتی ہوں، پلیز ابھی تم مجھے جانے دو۔ میری منت کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ اپنے خاندان کی ایک لڑکی کو میرے پاس لایا اور کہنے لگا، یہ میری بہن ہے، تم اس کا بھی مجسمہ بنا کر دو، اس کے بعد تم جا سکتی ہو، میں تمہیں خود چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ مجبوراً میں وہیں بیٹھ کر اس لڑکی کا مجسمہ بنانے لگی۔ ابھی میں نے آدھا مجسمہ ہی بنایا تھا کہ مجھے اچانک سے نیند آ گئی۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھولی تو میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں پایا۔ اس دن کی طرح آج پھر میں وہاں سوئی اور اٹھی یہاں پر تھی۔ یہ کافی عجیب ہو رہا تھا، دوبارہ سے میرے ہاتھ پاؤں پر زخم موجود تھے۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے سارا واقعہ کہہ سنایا کہ ہم سب شادی کے ہنگاموں میں مصروف تھے، ابا نے تمہارا پوچھا، جب تمہیں ڈھونڈنے لگے تو تم کہیں نہیں مل رہی تھی، مجھے لگا تھا کہ تم تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤ گی، لیکن جب تم نہیں ملی تو میں نے ابا کو سب سچ بتا دیا کہ تم جنگل میں گئی ہو۔ یہ سن کر وہ غصہ ہو گئے، تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن تم نہیں ملی۔ رات کے وقت جا کر تم شادی والے مکان کے پچھلے حصے میں زخمی حالت میں پڑی ملی تھی، بالکل ویسے جیسے اس دن جنگل میں ملی تھی۔ یہ سب تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا ایسے کاموں میں مت پڑو۔ بس میں نے ابا سے مجسمے والی بات چھپا لی ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور سوچنے لگ گئی کہ کیا ہوا تھا۔ جب بھی میں وہاں جاتی ہوں مجھے نیند آ جاتی ہے اور دوبارہ زخمی حالت میں اپنے گھر والوں کو ملتی ہوں۔ نیند سے اٹھتی ہوں تو اپنے گھر پر موجود ہوتی ہوں۔ یقیناً کچھ غلط ہو رہا ہے، مجھے ہر حال میں اس بات کا پتہ لگانا تھا۔ صدف مجھے بار بار روک رہی تھی کہ اس جنگل میں مت جانا، ابا نے بھی مجھے بہت روکا، لیکن میں ضد کر کے اس جنگل میں آ گئی۔ اب میں نے جنگل کے بیچوں بیچ دیکھا تو وہاں کوئی بھی مکان موجود نہیں تھا۔ میں حیران ہوئی کہ پچھلی 2 بار میں یہاں آئی ہوں اور دونوں بار یہاں پر مکان موجود تھے، تو اب مکان کہاں گئے؟ تھک ہار کر واپس آ گئی۔ 14ویں کی رات آنے والی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے وہ آئینہ نکالا اور اسے کھول کر اس میں اپنا چہرہ دیکھا۔ جیسے ہی میں نے اپنا چہرہ اس آئینے کے اندر دیکھا تو وہ بہت ہی بھیانک دکھ رہا تھا۔ میری چیخیں نکل گئیں۔ صدف بولی، کیا ہوا؟ میں نے اسے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ میرے ساتھ بہت ہی عجیب چیزیں ہو رہی تھیں، بار بار میرے جسم پر زخم بن جاتے تھے۔ ابا نے پریشان ہو کر ڈاکٹر کے پاس جانے کو کہا۔ جب میں صدف کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تمہیں ایسی کوئی بیماری نہیں ہے کہ تمہارے جسم پر ایسے زخم بنے، نہ جانے یہ زخم کیوں بن رہے ہیں۔ ابا روزانہ مجھے دم کرتے، وہ بہت پریشان ہو چکے تھے۔ گاؤں والوں میں یہ باتیں پھیل گئی تھیں کہ مجھ پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے۔ کوئی بھی میرے قریب نہیں آتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں جو جن مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہیں وہ ان پر نہ چلے جائیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ مجھ پر کسی جن کا سایہ نہیں تھا۔ ایک دن میں اس مجسمہ ساز کے گھر گئی اور وہاں بیٹھ کر مجسمے بنانے لگی۔
میرا دماغ بہت زیادہ کوفت کا شکار ہو رہا تھا۔ میں بہت ہی تیزی سے مجسمہ بناتی جا رہی تھی، اور جب میں مجسمہ بنا کر فارغ ہوئی تو میں نے دیکھا میں نے اسی لڑکے کا مجسمہ بنایا تھا جو مجھے جنگل میں ملا تھا۔ ابھی میں حیرت سے مجسمے کو ہی تک رہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ وہ اس گھر میں یہ کیا کر رہا ہے۔ جب میں نے اس سے بات چیت کی تو اس نے مجھے بتایا کہ میں دراصل ایک جنات کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور جنگل کے بیچوں بیچ ہی ہم لوگ رہتے ہیں۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ 14ویں کی رات سے پہلے اس آئینے کو مت کھولنا، لیکن تم نے پھر بھی اس میں اپنا چہرہ دیکھ لیا۔ اگر تم 14ویں کی رات کو کھولتی تو تمہیں ایک تحفہ ملتا، لیکن خیر تمہاری مرضی، تم بہت ہی جلد باز لڑکی ہو۔ مجھے اس لڑکے سے بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں ایک جلد باز لڑکی تھی، ہر کام کی مجھے جلدی رہتی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ اس مکان میں مٹی اور گارا وغیرہ بھی وہی لڑکا لا کر رکھتا تھا، اسی لیے کبھی وہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ میں نے اس جن زادے سے دوستی کر لی۔ جب بھی میرا مجسمہ سازی کا سامان ختم ہوتا تو وہ مجھے جھٹ سے لا کر دے دیتا۔ وہ بہت ہی معصوم اور بھولا بھالا تھا، اور میں جانتی تھی کہ اگر میں اس سے دوستی کر کے رکھوں گی تو وہ ہمیشہ مجھے سامان لا کر دیتا رہے گا۔ اسے میرا کام بہت پسند تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے دوبارہ فرمائش کی کہ میں اس کے خاندان میں آ کر مجسمہ سازی کا کام کروں، لیکن میں نے منع کر دیا۔ حالانکہ وہ میری اتنی مدد کرتا تھا، اس کے باوجود میں نے اسے منع کر دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ابا کو دوبارہ پتہ چلے کہ میں یہ کام کرنے لگ گئی ہوں۔ میں جانتی تھی جب بھی میں اس جنگل میں جاتی ہوں زخمی حالت میں بے ہوش پڑی ملتی ہوں، اور اگر اب دوبارہ سے میں وہاں چلی جاتی تو دوبارہ میرے ساتھ یہی ہونا تھا، اور ابا کو پتہ چل جاتا تو میرا یہ کام چھوٹ جاتا۔ صدف نے مجھ سے کہا کہ تم خود غرض بن رہی ہو، وہ تمہاری اتنی مدد کرتا آیا ہے، اگر تم اس کے لیے مجسمہ بنا دو گی تو کیا ہوگا؟ لیکن میں نے منع کر دیا۔ بے شک وہ میری مدد کر رہا تھا، لیکن اس کے لیے میں خود کو مصیبت میں ہرگز نہیں ڈال سکتی تھی۔ جب میں نے اس لڑکے کا مجسمہ بنانے سے انکار کر دیا تو اس نے اس مکان پر آنا چھوڑ دیا۔ میرا سامان بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب میں کس کی مدد لیتی؟ سوچا دکان جا کر خود ہی سامان لے آتی ہوں۔ چپکے سے دکان گئی اور سامان لے کر آ گئی اور دوبارہ مجسمے بنانے لگی۔ اگلے کئی دن گزر گئے لیکن وہ لڑکا واپس نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ ناراض ہو گیا ہے۔ خیر اچھا ہی ہے کہ میری اس سے جان چھوٹ گئی، لیکن میں جو سوچ رہی تھی کہ میری اس سے جان چھوٹ گئی ہے تو یہ میری خام خیالی تھی۔ میں ہمیشہ سے اس کا فائدہ اٹھاتی آ رہی تھی، اور جب اس نے مجھ سے کہا کہ میں وہاں چل کر مجسمہ سازی کروں تو میں نے منع کر دیا۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ سے مکان میں آیا اور بہت ہی اکھڑ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میرے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ میں تمہیں صحیح سلامت واپس پہنچا دوں گا۔ میں نے غصے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں جو تم مجھے اس طرح حکم دے رہے ہو۔ میرا ایسا لب و لہجہ سن کر اس نے سارے کے سارے مجسمے توڑ دیے۔ اپنے کام کو یوں بکھرتے دیکھ کر تو میرا پارا چڑھ گیا اور میں زور زور سے اس سے بحث کرنے لگی۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے۔ میرے چلانے کی آوازیں گھر سے باہر تک جا رہی تھیں۔ گاؤں کے لوگ وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے کہ میں آخر کیوں چلا رہی ہوں۔ سب گھر کے اندر آئے تو دیکھا کہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا، کیونکہ وہ تو جن زادہ تھا اور صرف مجھے ہی نظر آ رہا تھا۔ ہم دونوں کے بیچ کافی بحث بڑھ چکی تھی اور اس نے سارے مجسمے توڑ دیے تھے، میرا سارا سامان بھی برباد کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں چلا چلا کر رو رہی تھی۔ ابا نے جو دیکھا کہ اس مکان کے اندر اتنے مجسمے ہیں اور وہ سب کے سب میں نے بنائے ہیں تو وہ غصے میں مجھے وہاں سے گھر واپس لے کر گئے اور مجھ سے کہا کہ آئندہ میں گھر سے نہ نکلوں۔ گاؤں والے ابا کا مذاق اڑا رہے تھے کہ خود تو مولوی ہے اور ان کی بیٹی مجسمے بناتی ہے۔ ابا سب کے سامنے شرمندہ ہو گئے تھے۔ وہ گھر سے نکلے اور بلڈوزر منگوا کر گاؤں والوں کے ساتھ مل کر اس مکان کو گرا دیا تاکہ دوبارہ کوئی یہاں آ کر مجسمہ بنانے کی کوشش نہ کرے۔ میں بہت روئی اور پیٹی، مگر ابا نے دوبارہ مجھے یہ کام نہیں کرنے دیا۔ جب سے اس جن زادے سے میرا جھگڑا شروع ہوا تھا، اس کے بعد سے میرے ساتھ عجیب و غریب سے واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے تو میرے دونوں ہاتھ فالج زدہ سے ہونے لگ گئے۔ میں کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر پاتی تھی، کسی بھی چیز کو اچھے سے پکڑ نہیں پاتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس جن زادے نے ہی مجھے بد دعا دی ہے
اور ایسے غلط کام کرنے کی سزا مجھے مل رہی ہے، لیکن پھر بھی میں ہمیشہ سے مجسمہ بنانا چاہتی تھی اور اب بھی یہی چاہتی ہوں کہ اگر مجسمہ بنانے کا موقع ملا تو میں ضرور بناؤں گی۔ میرے دماغ میں اب بھی کئی تصویریں ہیں، لیکن روزانہ رات کے وقت مجھے ایک پرچھائی پریشان کرتی ہے۔ جب بھی سونے کے لیے لیٹتی ہوں تو کسی کی پرچھائی مجھے سامنے دیوار پر نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے میں سکون سے سو نہیں پاتی ہوں، خواب میں ڈر کر اٹھ جاتی ہوں۔ ابا نے میرا بہت علاج کروایا اور بہت دم وغیرہ بھی کیا، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوئی۔ ہر کوئی کہتا کہ مجھ پر جنات کا سایہ ہے۔ میں چلاتی رہتی اور سب ڈر جاتے۔ کبھی میں بالکل نارمل رہتی اور کبھی بالکل ہی سنکی اور پاگل سی ہو جاتی ہوں۔ گاؤں والے مجھ سے پریشان آ چکے ہیں کہ اکثر ابا سے کہتے ہیں کہ اسے دور کہیں چھوڑ کر آ جاؤ، ورنہ یہ سب کے لیے مصیبت بنتی رہے گی۔ مگر میں صرف اس خالی جگہ کو دیکھتی رہتی ہوں جہاں کبھی اس مجسمہ ساز کا مکان ہوا کرتا تھا، اور میں دل ہی دل میں خود کو ایک بہت بڑی مجسمہ ساز تصور کرتی ہوں۔ میری بہن میری حالت پر صرف افسوس کر کے رہ جاتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔